روزانہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگی، رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، میرا بچپنا تھا، میرے والدین نے میرا کتنا خیال رکھا، میری تربیت کی، اب آپ کے پاس آ چکے ہیں، اب آپ ان پر رحم فرما دیجیے۔ بہت بڑی دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام خیریں بھی شامل ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایک آدمی ایسا ہو کہ وہ نافرمان ہو والدین کا، ٹھیک ہے، تو یہ جبریل امین کی بدعا ہے، نبی علیہ السلام کی آمین ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، یہ غور سے سنیں، کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو خدا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ادر اللہ ان کو سزا دے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اس دنیا میں نقد خدا سزا دیتا ہے، ان گناہوں میں ایک وہ گناہ بھی ہے کہ ایک بیٹا اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس گناہ کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے اور نقد ملتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہو۔ ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ، اگر میرے والدین میرے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، پھر بھی میں ان کی بات مانوں؟ یہ غور سے سنے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگرچہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ درست نہیں ہے، پھر بھی تمہیں حکم یہ ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ دو چیزیں ہیں میرے دوستو، ایک اخلاقیات ہے، ٹھیک ہے، یہ والدین اگر کافر بھی ہو پھر بھی ان کی بات مانو۔ والدین کا خدا کے بعد سب سے بڑا حق جو قرآن نے بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، وہ والدین کا بیان کیا ہے۔ یہ والد جنت کی چابی کنجی ہے میرے دوستو، یہ اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ خدمت پر بہت کچھ ملتا ہے میرے دوستو، بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک میں واقعہ بیان کر لوں گا، ٹھیک ہے، مشہور بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، یمن کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے۔ وہ اسلام اس نے قبول کیا، لیکن نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکا، دور تھا علاقہ۔ ان کی والدہ بیمار تھی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا بہت شوق تھا۔ انسان کی سب سے بڑی دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اس نے اطلاع بھیجی نبی علیہ السلام کے پاس، یمن میں ہے، مدینہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے میری والدہ بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ نہیں، اس وقت تمہیں حکم یہ ہے کہ تم والدہ کی خدمت کرو، والدہ بیمار ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کی خدمت کرو، مجھ سے ملنے مت آؤ۔ کچھ وقت گزرا، پھر دل میں ایک طلب اور حرمان اٹھا کہ یار میں دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ والدہ سے کہا کہ آپ اجازت دیجیے، میں نبی علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا میرا کوئی اور نہیں خدمت کرنے والا، اجازت نہیں دی۔ خیر آخر والدہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ بیٹا چلے جاؤ، لیکن اس شرط پر نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، مسجد نبوی میں اگر اللہ کے رسول ملے تو ملاقات کر لینا، نہیں تو واپس جلدی آ جانا، میرے پاس خدمت کے لیے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلے جاؤ یمن سے مدینہ، مسجد چلے جاؤ، مسجد میں دیکھو اگر اللہ کے رسول ملے تو ٹھیک، ملاقات کر لینا، ورنہ واپس جلدی آ جانا، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے خدمت کرنے والا۔ یہ شخص یمن سے نکلا اور آیا سیدھا مدینے میں، پھر مسجد نبوی جب پہنچا، معلومات کی کہ اللہ کے رسول کہاں ہے۔ اللہ کی شان جب معلومات کی، نبی علیہ السلام کسی کام سے باہر نکلے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ فوراً والدہ کی بات یاد آئی کہ والدہ نے کہا واپس فوراً آ جانا۔ اذن نے پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، جو بھی مسجد میں تھا کہ اس طرح کوئی آیا تھا، ٹھیک ہے، ادھر سے جبریل امین آسمانوں سے پیغام لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ کون آیا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، یہ شخص اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام سے نہیں ملا، ٹھیک ہے، یہ تابعی ہے، صحابیت کا جو شرف تھا اس کو نہیں مل سکا۔ نبی علیہ السلام نے، یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف میں ہے، اپنے صحابہ سے کہا، بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، ٹھیک ہے، یمن کا رہنے والا ہے، خرم قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ اور حضرت عمر سے کہا کہ اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، وہ ایسا شخص ہے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے، مستجاب دعوات میں سے، یعنی اتنا بڑا مقام اس شخص کو ملا، یہ والدہ کی خدمت پر ملا تھا اس کو۔ حالانکہ اس کی دلی خواہش تھی کہ میں نبی علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھ سکوں، میں صحابیت کا شرف حاصل کر سکوں، لیکن اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ والدہ کی خدمت کروں۔ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بات یاد آئی اپنے زمانے میں, ٹھیک ہے, ہر قبیلے والوں سے وہ حج کے دوران پوچھتے تھے کہ بھائی فلاں قبیلے کا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, قرن قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہیں. ایک نے ہاتھ کھڑا کیا کہ تم میں سے اویس نامی کوئی ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے, بانجا ہے, لیکن وہ باہر گیا ہوا ہے کسی کام سے. حضرت عمر خود گئے, یہ امیر المومنین ہے, اتنے بڑے مقام پر ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی بات یاد تھی. حضرت علی کو ساتھ لے کر گئے, یہ خود حضرت عمر گئے حضرت علی کو ساتھ لے کر. وہ ایسا مجذوب قسم کا اور ایسا سادہ قسم کا آدمی تھا, کسی درخت کے سائے میں نماز پڑھ رہا تھا, بکریاں چل رہی تھی. حضرت عمر گئے, یہ اس کو نہیں جانتا تھا, حضرت علی اور حضرت عمر ساتھ بیٹھ گئے. یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو حضرت علی نے کہا, سلام کیا, اناول کیا کہ پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں. کہا عمر ہے, امیر المومنین ہے. اللہ اکبر, اتنے بڑے مقام پر تھے, لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ, میرے لیے دعا کرو. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس سے اپنے لیے دعا کرو, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اتنا بڑا مقام اس شخص کو ملا کہ حضرت عمر جیسے شخص کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اتنے بڑے مقام پر ہے. وہ اپنے لیے دعا اس شخص سے کروا رہا ہے. اس کی وجہ کیا بنی؟ والدہ کی خدمت بنی ہے کہ ماں کی خدمت کرتا تھا. وہ ایسے قرنی نام ہے, ٹھیک ہے. اتنا بڑا مقام والدین کی خدمت سے ملتا ہے میرے دوستوں. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے میرے دوستوں. یہ اتنی بڑی دولت جو انسان کو ملتی ہے, یہ خدمت کو ملتی ہے. ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو لے جایا گیا جنت, مشہور واقعہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت لے جایا گیا, میں نے دیکھا کہ جنت میں کوئی تلاوت کر رہا ہے, قرآن کی آواز مجھے آئی. میں نے کہا کون؟ کہا یہ حارث ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ہاں حارث, یہ تو والدہ کی زیادہ خدمت کرتا تھا, ہے دنیا میں موجود ہے, اس کی جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے. کہا یہ والدہ کی خدمت زیادہ کرتا تھا. تو اتنا بڑا مقام انسان کو ملتا ہے میرے دوستوں, خدمت سے ملتا ہے. کیا خدمت سے خدا ملتا ہے. جب خدا ملا تو سب کچھ ملا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. جب خدا ملا تو سب کچھ ملا انسان. تو یہ خدمت کی بدولت سے ملتا ہے. بڑی سعادت ہے جن کے والدین زندہ ہے, خدمت کرے, ٹھیک ہے, دن رات خدمت کرے, محبت بری نظر سے صرف دیکھو, ٹھیک ہے. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ اپنے والدین کو صرف محبت اور عقیدت سے دیکھو, ایک نظر سے دیکھو, ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. مقبول کا مطلب جو خدا کے ہاں حج قبول ہو چکا ہو. اس وقت حج پر آپ جاؤ گے 15 لاکھ 12 لاکھ تقریباً خرچہ آئے گا. یہ روزانہ تمہیں 12 لاکھ 15 لاکھ صرف والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو, ایک نظر پر ایک حج. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی 100 مرتبہ دیکھے, کہا خدا کی قسم اس کو 100 حجوں کا ثواب ملے گا, اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اتنا بڑا مقام ہے, یہ والدین کا ہے, یہ خدمت کی برکت ہے. کوشش اس بات کی کرے, جن سے ناراض ہے جا کر پاؤں پڑے, ان کے پاؤں پڑے. یہ دنیا میں ہم جو کچھ اس وقت والدین کے ساتھ ہمارا رویہ ہے, اللہ کی قسم ہمارے آنے والی اولاد ہمارے ساتھ ویسا رویہ اختیار کریں گے. تو کوشش اس بات کی کرے, خدمت کرے. خدمت بڑی سعادت کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ان کی خدمت اپنے اوپر لازم سمجھے, ٹھیک ہے. ویسے حال اول کیا کہ ان کے پاس بیٹھا کرے, ٹھیک ہے, ویسے بیٹھا کر دے. کوئی کام نہ بھی ہو والدین کے ساتھ بیٹھے. وہ اس عمر میں ان کو خوشی ملتی ہے کہ میرے ساتھ میرے اولاد آ کر بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ویسے بیٹھ جایا کرے, کوئی بات نہیں. تو یہ بڑی سعادت ہے, ان کی خدمت اپنے اوپر لازم سمجھے, ٹھیک ہے. برکتیں ہوں گی جب ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی, ٹھیک ہے. دنیا کی برکتیں اس وقت چلی جاتی ہے جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک یہ ہے, نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے, جو والدین نصیحت کر کے وصیت کر کے گئے ہیں, اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے یہ دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے, ٹھیک ہے, وہ خیریں اور برکتیں چاہتے ہیں, تو ان کی لیے روزانہ دعا مانگے, ٹھیک ہے. ان کے لیے روزانہ دعا مانگے, روزانہ دعا مانگے. وہ خیریں اور برکتیں خدا جاری کرے گا. ان کی جو رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, والد کے جانب سے چچا ہے, والدہ کی جانب سے ماموں ہے, خالہ ہے, اماں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے, وہ رحمتیں اور برکتیں کھل جائیں گی, ٹھیک ہے. ان کی ان رشتوں کا خیال رکھے. دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے رشتے کا خیال رکھے, صلہ رحمی, چاہے چچا ہو, چاہے اماں ہو, خالہ ہو, ٹھیک ہے. وہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ان کے دوستوں کا بھی, یہ دوست کا واقعہ سنا تو دعا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہے, حضرت عمر کے بیٹے, راستے میں جا رہے ہیں,
راستے میں ایک شخص دیہاتی ملا، ٹھیک ہے، وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی پگڑی اس کو دی، اور اس کو تحفے دیے، سواری دی، تحفے تحائف دیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو ان کے شاگرد جا رہے تھے کہ یہ تو بہت سادہ آدمی تھا، کلی گاؤں کا تھا، یہ معمولی تحفے پر خوش ہو جاتا تھا، آپ نے اپنی پگڑی دی، سواری دی، تحفے تحائف دیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پتہ ہے کیا کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جو کلی گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ حضرت عمر میرے والد کے دوست تھے، تو میرے والد کا ان کے ساتھ رشتہ تھا دوستی کا، تو خدا کا حکم یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق تمہارا ہو. تو اتنا بڑا مقام ہے میرے دوستوں، خیال رکھیے رشتوں کا. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی